اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ 19ویں پارے کے اہم مضامین کو آج بیان کرتے ہیں۔ 19ویں پارے کی شروع میں ایک بار پھر کفار مکہ کے ناروا مطالبات کا ذکر ہے کہ منکرین آخرت یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے پاس فرشتہ اتر کر آئے یا ہم اللہ تعالیٰ کو کھلے عام دیکھیں۔ قرآن نے بتایا جس دن کفار ان نشانیوں کو دیکھ لیں گے تو وہ ان کے لیے بہت برا دن ہوگا۔ قیامت کے دن کفار ندامت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے کہ کاش دنیا میں ہم نے رسولوں سے تعلق رکھا ہوتا اور گمراہ کرنے والے دوستوں سے تعلق نہ رکھتے۔ آیت نمبر 30 سے کفار کے قرآن مجید کی طرف التفات نہ کرنے پر آپ کو تسلی فرمائی کہ ایسا ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ آیت نمبر 32 میں کفار کے اس اعتراض کا ذکر ہوا کہ پورا قرآن ایک ہی وقت میں نازل کیوں نہ کیا گیا۔ قرآن نے بتایا تدریجی نزول میں حکمت یہ ہے کہ وحی کے تسلسل کے ذریعے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ سے تعلق قائم رہے اور آپ کے دل کو قرار و سکون نصیب ہو۔ آیت نمبر 33 میں کفار کے ہر اعتراض کا مسکت جواب دینے کا بیان فرمایا۔ آیت نمبر 35 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور آیت نمبر 45 سے اللہ تعالیٰ نے سائے کے پھیلاؤ، سمٹاؤ اور نیند کو باعث راحت اور دن کو ذریعہ معاش بنانے کو اپنی نشانی قرار دیا۔ آیت نمبر 48 سے بارش کے نظام، آسمان سے پاک پانی کے نزول، اس کے ذریعے بنجر زمین کو زرخیز بنانے، سمندروں میں میٹھے اور نمکین پانی کے الگ الگ جاری ہونے اور دیگر انعامات کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 54 میں بتایا کہ ہر انسان کا جوہر تخلیق پانی ہے اور پھر اس کے ذریعے نسب اور سسرال کے رشتے قائم ہوئے۔ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں آسمانوں میں برج بنانے، سورج اور چاند کی روشنی، نظام لیل و نہار کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بتایا۔ ماہرین فلکیات نے بتایا کہ برج 12 ہیں: حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت ہیں۔ یہ مختلف چیزوں کے نام ہیں۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ بالائی فضا میں مختلف مقامات پر ستاروں کے چمگڈے ان چیزوں کی تصویروں کے مشابہ ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ برج یا ستارے کسی کی تقدیر کے مالک ہیں۔ ان سے بندے کے فائدے یا نقصان وابستہ ہیں۔ غیب کا علم اللہ کو ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب بندوں کی اعلیٰ صفات کا ذکر ہے، جو یہ ہیں: زمین پر شرافت متانت سے چلتے ہیں، راتوں کو سجدہ و قیام، اللہ کی عبادت میں گزارنا، عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ چاہنا، مال خرچ کرتے وقت بخل اور اسراف کی دو انتہاؤں کے درمیان توازن و اعتدال سے کام لینا، شرک، قتل ناحق، زنا، جھوٹی گواہی، بیہودہ مجالس سے اجتناب، اللہ کی آیات یاد دلانے پر اندھا بہرا نہ بننے یعنی نصیحت قبول کرنے اور اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنا۔ اس میں گناہگاروں کے لیے نہ صرف توبہ کی قبولیت کی نوید ہے بلکہ گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا کرنے کی بشارت اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیے جانے کا بھی ذکر ہے۔ آگے سورۃ الشعراء ہے، مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 26 نمبر پر، ترتیب نزول کے اعتبار سے 47 نمبر پر ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 224 میں شعراء کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام الشعراء رکھا گیا۔ اس صورت میں قرآن مجید کی عظمت، فصاحت، بلاغت، نظیر سے عجز کے چیلنج ہے، کفار کے فرمائشی معجزات کا رد، مختلف انبیاء کرام کی دعوت اور قوم کے جواب کا ذکر ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رنجیدہ ہونے پر تسلی دی کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، اگر ہماری مرضی ہوتی تو یہ سب کے سب ایمان لاتے۔ آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے زمین سے مختلف قسم کے پودوں کے اگانے کو اپنی قدرت کی نشانی بتایا، اور اس صورت میں ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر دعوت حق دینے کا ذکر ارشاد فرمایا۔ فرعون نے دعوت توحید کے جواب میں کہا رب العالمین کون ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ آسمان و زمین و مشرق و مغرب تمہارے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ ایک بار پھر جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، خاص طور پر عصا کا اژدہا بنانے کے غالب آنے کا ذکر ہے، پھر جادوگروں کے ایمان لانے اور فرعون کی طرف سے قید میں ڈالنے، ہاتھ پاؤں کی مخالف سمت سے کاٹنے اور سولی چڑھانے کی دھمکیوں کا بھی یہاں پہ ذکر ہے۔ پھر اس بات کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے گئے
سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون اور اس کے پیروکاروں کا تعاقب، اور آگے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی ضرب سے سمندر پھٹ گیا اور راستہ بنا، وہ سلامتی کے ساتھ پار چلے گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ آیت نمبر 69 سے ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنی قوم کو بتوں کی بے حسی کی جانب متوجہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ نے مجھے پیدا کیا، وہ یہ ہدایت دیتا ہے، مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور باقی ساری نعمتوں کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 91 سے متقین اور سرکش لوگوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 105 سے نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے۔ وہ رسول امین تھے، سرکش لوگوں نے کہا ہم پر آپ کیسے آپ پر ایمان لائیں، آپ کے پیروکار تو پسماندہ لوگ ہیں۔ تو پھر نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنی قوم کے درمیان آخری فیصلے کی دعا مانگتے ہیں اور کشتی کے ذریعے اللہ نجات عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 124 سے ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے اور ان پر جو نعمتوں کی فراوانی تھی اس کا ذکر ہے، اور پھر قوم جب نبی کی تکذیب کرتی ہے ان کی ہلاکت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 141 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کی نافرمانیوں کا ذکر ہے، ان پر بھی اللہ نے نعمتوں کی فراوانی ہو رکھی تھی، اللہ نے دے رکھا تھا سب کچھ، میٹھے چشموں، باغات، زرخیز زمین، پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے، لیکن جب ناقۃ اللہ جسے چٹان سے پیدا کیا تھا بے حرمتی کی، اونچی کاٹ ڈالی تو ان پر عذاب نازل ہوا۔ اور آیت نمبر 160 سے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، ان کی بدعمالیوں کا ذکر ہے کہ وہ حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے سے جنسی خواہش پوری کرتے، اللہ نے تباہ کر دیا۔ شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، یہ لوگ اصحاب الایکہ کہلاتے ہیں، یہ لوگ لین دین کے ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے۔ سرکشی کا عالم یہ تھا کہ نبی سے کہتے اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کیوں نہیں پھٹتا، پھر اس قوم پر عذاب نازل ہوا، تباہ و برباد کر دی۔ آیت نمبر 192 سے بتایا قرآن اللہ کا کلام ہے جسے واضح عربی زبان میں جبرائیل امین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر نازل کیا۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا جن قوموں کا نام و نشان مٹا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے تھے، یہ چیز بیان ہوئی۔ اور اس کے آگے آیت نمبر 218 میں فرمایا اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ عبادت کے وقت آپ کے قیام اور عبادت گزاروں کے درمیان آپ کے سجدوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس صورت کی آخری آیات میں مومنین صالحین کا استثناء کر کے شہراء کی گمراہی اور بے راہ روی اور جھوٹ کا بیان ہے۔ اس کے بعد سورۃ النمل ہے۔ سورۃ النمل مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 27 نمبر اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 48 نمبر پر یہ ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر اور چیونٹی کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو النمل کا نام دیا گیا۔ اس سورت میں قرآن کی حقانیت، مومنین کی صفات، مختلف انبیاء کے احوال، اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل، قیامت کی ہولناکیوں اور حیات بعد الموت کا بیان ہے۔ اس سورت کی ابتدا ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام کے احوال اور معجزات کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 16 سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام کے وارث بنے اور انہیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، جنات اور انسانوں کے لشکر ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر رہتے۔ پھر واقعے کا ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر ہوا چیونٹی کی وادی پر، تو چیونٹی کی ملکہ نے اپنی رعایا سے کہا اپنے بیلوں میں گھس جاؤ کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، یہ سن کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے میرے رب، تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر جو بے پایہ نعمتیں عطا فرمائیں، مجھے ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے اپنے پسندیدہ نیک اعمال پر قائم اور اپنی رحمت سے مجھے اور اپنے نیکوکار بندوں میں داخل فرما۔ پھر ہدہد پرندہ جو ان کے لشکر کی رہنمائی کے لیے آگے جاتا تھا کافی دیر غائب رہا، اور پھر یمن کی ملکہ سبا کے بارے میں ایک یقینی خبر لے کر آیا کہ ان کا ایک بڑا تخت ہے، یہ لوگ سورج پرست ہیں اور انہیں ہر طرح کی نعمتیں میسر ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی طرف ایک خط بھیجا جس کا عنوان یہ تھا، یہ خط سلیمان علیہ السلام سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ سرکشی چھوڑ دو، اطاعت گزار بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ ملکہ سبا نے قوم سے مشورہ کیا، قوم کو اپنی طاقت پر ناز تھا۔ ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کو محض ایک دنیا دار بادشاہ سمجھے ہوئے آپ کے پاس تحفے تحائف بھیجے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے جو مال دے رکھا ہے وہ تمہارے مالوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، اور حضور سے کہا یہ خط پہنچاؤ، ہم ان پر حملہ کریں گے۔ ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے سپر انداز ہونے کا فیصلہ کیا اور چل پڑی۔ اسی دوران سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا
کہ ان کے اطاعت گزار ہو کر آنے سے پہلے یہ تخت میرے پاس کون لائے گا؟ ایک بہت بڑا جن اس نے کہا میں اس تخت کو آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا اور میں کہا دوں۔ سلیمان علیہ السلام کی کتاب الہی کے عالم صحابی ان کا مفسرین نے آصف بن برقیہ نام لکھا ہے، یہ اللہ کے ولی تھے، نے کہا میں آپ کے سامنے پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لے آؤں گا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو تخت سامنے رکھا ہوا تھا۔ اسی کی وجہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کامل بندے کا کہنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن کی بمنزلہ ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے اس فضل پر اپنے رب کا شکر ادا کیا اور فرمایا جو اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب کمالات والا ہے۔ مفسرین نے اس مقام پر لکھا ہے کہ اللہ کے ولی کی یہ طاقت ہے تو نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، امام الانبیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر اس کے اندر تخت کے اندر کوئی تبدیلی کی، ملکہ اسے پہچان پائے گی یا نہیں؟ ملکہ نے اسے پہچان لیا۔ پھر پانی کی تالاب پر فرش بنایا گیا، ملکہ سبا نے اس پر قدم رکھا اور پانی گمان کرتے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ چکنا بلوری کرسٹل اینڈ گلیس ہے۔ اس موقع پر ملکہ سبا نے کہا میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ آیت نمبر 47 سے قوم سمود کا حضرت صالح علیہ السلام سے بدشگونی لینے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدشگونی و نحوست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں بلکہ تم ہی میں نحوست و ناگوار کیا، تم فتنہ میں مبتلا لوگو۔ آیت نمبر 48 سے قوم صالح علیہ السلام کے ان 9 افراد کا ذکر ہے جنہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی اور حضرت صالح علیہ السلام پر شبخون مارنے کے ارادے سے گئے تو فرشتوں نے پتھر مار مار کر ان کو ہلاک دیا اور پوری قوم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ سے ہلاک ہوئی۔ آیت نمبر 54 سے ایک بار پھر لوط علیہ السلام کی قوم کی فحاشی اور اس کے نتیجے میں ان کی تباہی بربادی کا ذکر ہے۔ یہ اہم مضامین تھے 19 سے پارے کہ اللہ رب العزت سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔